اب ٹاپک ہم شروع کرنے ہیں قربانی. ٹھیک ہے جی, قربانی. قربانی آیت پڑھی آپ کے لیے, عشرہ ذوالحجہ ہو گیا, ذرا ذہن میں رکھ لیجیے گا, پھر انشاءاللہ شاید اس کو تھوڑا ریفر بیک کریں گے, ورنہ اب آ جائیں قربانی پہ. قربانی میں سے ہم میں سے کون بندہ قربانی سے متعارف نہیں؟ ایک ایک لمحہ قربانی سے متعارف. ہماری ہر سانس مرتی ہے تو نئی سانس آتی ہے, یعنی پہلی سانس قربانی دیتی ہے تو اگلی سانس آتی ہے. ہم نے کوئی اچھی جاب لینی ہوتی تو پہلے والی کو قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, قربان کرتے ہیں تو نہیں ملتی قربانی. پھر یہ قربانی قرب سے مشتق ہے. ٹھیک ہے جی, قرب, قربا یقرب تقریباً, یہ قریب ہونا, قرب پانا. یعنی اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے بندہ کوئی بھی چیز قربان کر کے یا ذبیحہ قربان کر کے. ٹھیک جی, اللہ کا قرب پانا. بلکہ ابتداً اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم قربانی کر اس بات کے لیے رہے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب پائیں. برا نہ منائے, اس کو دوبارہ پھر ذہن میں ریوائز گیا. ہم ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں, میں نے یہ قربانی اس لیے کرنی ہے کہ لوگ کیا کہیں. نہیں, نتھنگ. یہ میرا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ تو یہ ہے میں قربانی کر اس لیے رہا ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. یہ قربانی کا حکم قرآن سے. یہ جو پھنس جاتے ہیں نا جی, نہیں جی قربانیاں کر کے اتنا سارا گوشت ضائع کرتے. دیکھیں جب سیکولر طبقہ جب ہمیں یہ جوتا مارتا ہے نظر, برا نہ منائے, ہے بڑا تلخ لیکن کسی جگہ پہ صحیح بھی ہے. وہ کہتے ہیں یار تم ساری کرتے تو گڑبڑے ہو. مال حرام میں سے قربانی ہوگی سر, برا نہ منائے نا. آپ یہ دیکھیں نا, اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے, دو نمبری کو رب نہیں پسند فرماتا. ہم اپنے طور پہ کچھ بھی کرتے رہیں, بلکہ ابن عبان کی تو بڑی سخت روایت ہے کہ جس کسی نے من تصدق مال حرام فتصدق به, جس نے مال حرام کمایا اور اس میں سے صدقے کیے تو اس کے لیے اجر نہیں ہے, وبال ہے الٹا. ابن حبان کی روایت ہے 3397 نمبر کی, او کما قال. تو ذرا نوٹ فرما لیجئے, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. یہ قربانی تو اللہ کا قرب پانے کے لیے بندہ اپنی چیز قربان کر دیتا ہے. دیکھیں قربانی کے پیچھے بھی ایک اور فلسفہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو چیز بندے کو پیاری ہوگی نا اس کو بچانے کے لیے جو کم ہوگی وہ لگا دے گا. دیکھیں برا نہیں میں بات کو سمجھے گا, یہ میرا ہاتھ ہے نا, یہ مجھے پیارا ہے, آپ اس پہ کوئی چیز ماریں گے تو میں کیا کروں گا, ہٹا لوں گا. بلکہ شاید آپ کو وہ طالب علمی کا زمانہ, اگر پرانے والے جو بھائی ہمارے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ گڑبڑ کی ہے تو ایک سوٹی پڑتی تھی, تو سب بندہ اس میں کیا کرتا تھا, ہاتھ پیچھ کر اس پہ ایک اور پڑتی تھی. سر کہتے تھے ہاتھ کیوں ہٹایا. سر آپ کو لاجک دیکھے نا, آپ ماریں گے تو میں ہاتھ تھوڑی رکھوں گا, نہیں تھا ایک اور پڑے گی, کیوں ہٹایا کیوں تھا. تو ہاتھ بندے کو عزیز ہے اس لیے ہٹا لے گا. لیکن اگر یہی کوئی اس کے چہرے کی طرف مارے گا تو اب کیا کرے گا, اب ہاتھ آگے کر دے گا. کیوں, ہاتھ تمہیں پیارا نہیں, پیارا تو ہے لیکن چہرہ زیادہ پیارا ہے نا سر. تو اب اپنی پیاری چیزیں کیا کر رہے ہیں, قربان کر رہے ہیں. پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں, پیسے پیارے ہیں کہ نہیں ہیں سر؟ مردوں کو پتہ ہے جو کماتے ہیں کہ کس طرح لے کے آتے ہیں, ایک ایک روپے کے لیے بندہ لڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, پیسے لائے, گھر پہ آئے, گروسری نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے, وہی قیمتی پیسے جس پہ جان داؤ پہ لگا دی تھی, اب وہی پیسے جا کے بن ہاشم پہ پھینکتا ہے, امتیاز پہ پھینکتا ہے اور 25,000 کی گروسری اٹھا کے لے آتا ہے. کیا کروں یار, اس وقت مجھے کیا پیاری ہے گروسری. جو چیز پیاری ہے اس پہ پھر چیز قربان ہو جاتی ہے. سر ہمیں جان تو پیاری ہے لیکن رب بہت پیارا ہے, تو پھر بندہ کیا کرتا ہے, جان لگاؤ. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, سورہ توبہ کہ آیت نمبر 24 میں جائیں گے نا تو محبتوں کو جو ٹکروا کے دکھایا تو کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, تمہیں اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت, تمام محبتوں سے کیا ہونا چاہیے, سپرلیٹو ڈگری پہ تمہیں اللہ, رسول اور جہاد کی محبت. احب الیکم, یہ اسم التفضیل کے ذریعے سے کمپیریزن کروا کے دکھا دیا. محبت شحبت نہیں چلے گی, زیادہ محبت. ٹھیک ہے جی,
یہ برا نہ منائے، بچوں میں ہم نہیں کرتے رہتے. اچھا بھائی یہ بتاؤ بابا زیادہ پسند ہے ہمیں؟ تو وہ بیچارہ پھنسا ہوتا ہے، کہتا جی اماں جی کے ساتھ سارا دن رہتا ہے اور ابا جی کے ہاتھ میں بھی اس وقت مال ہے، دونوں پسند ہے. نہیں بدماشی نہیں کرو، زیادہ بتاؤ زیادہ، وہ نکلوا کے دم لیتا ہے. اب وہ بچے کے اوپر ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کیا کرنا ہے. فی الحال وہ بیچارہ پھینکا جی ابا جی، کیونکہ اس وقت مال ابا جی کے پاس، آئس کریم ابا جی نے کھلانی ہے، پھر بعد میں امی سے معذرت کر لیں گے. لیکن آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتانا پڑتا ہے، احبا کمپیریزن کر کے دینا پڑتا ہے. تو رب رسول آخرت پسند ہے یا دنیا پسند ہے، یہ بین والی کیفیت نہیں ہوگی. یہ ٹیسٹیفیکیشن ہو رہی ہے جی ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ اکبر و کبیرہ، نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے سرکار. ایسی پیاری شخصیت ہے، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں. قرآن مجید 69 ٹائم ذکر کرتا ہے، 69 ٹائم. قرآن ایسی عظیم کتاب ہے. ایک دفعہ لقمان کا ذکر آ گیا ہے رحمہ اللہ، جی اللہ ان پر رحم فرمائے، انبیاء میں سے نہیں ہے. لقمان کا ذکر آ گیا، اہل عرب کو ہلا کے رکھ دیا. او لقمان کی جو باتیں کرتے باتوں نو، ہم تمہیں لقمان کا تعارف کرتے ہو، لقمان ٹھیک جی. ایک دفعہ ذکر پہ اور 69 ٹائمز. اور جو صیغے ہیں، جو ابراہیم الذی وفا، کن کی بات کی ہے تم نے؟ ابراہیم علیہ. اڑے بھائی ہو تو بہت بڑے وفا بعد. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب تیرے رب نے انہیں کہا ابراہیم اسلم، ٹو سبمٹ، ٹو سرنڈر، ٹو گیو اپ پوزیشن، اپنی مرضی چھوڑ کے ابراہیم جھک جا. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے جھک گیا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جڑے نا 3-4 گھنٹے، یقین کیجئے. او ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتیں آپ دیکھیں گے. یہ جو حج عمرہ ہے نا سر، یہ گھومتا ہی اس گھرانے کے گرد ہے. ایمان کی ندیاں پھوٹتی ہیں اس گھرانے میں سے. یقین جانیے اگر اس اسپرٹ کے ساتھ آج بھی اگر ہم مینا کے جا کے پتھر دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب یہاں آئے ہیں اور اللہ کی دیوانگی میں صرف ان کا ہجرت والا ٹریک دیکھنے بیٹھے گئے. ذہن گم ہو جاتا ہے، کیسے کیا ہے 2 مرتبہ یہ آپ کا حرام سے آنا اور اس طرح جانا، یہ کیا معاملات رکھتے ہیں. 175 سالہ زندگی میں رب کے لیے دوڑے. اور کون ہے سر؟ اگر ہم اپنی لینگویج میں سمجھیں نا، 22ویں گریڈ کے آفیسر دھڑکیاں لگی پھر رہی ہیں. تو سر نائب قاصد کی ہمت ہوگی بیٹھنے کی کرسی پہ کہ جی میں تو بس بخشایا ہوں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ٹیسٹ کرائیں، باپ پیارا ہے یا رب پیارا ہے؟ تو باپ چھڑوایا ہے. قوم پیاری ہے یا رب پیارا ہے؟ تو قوم چھڑوائی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. جو ہم بیٹھے ہوئے نا سر، بوڑھے ہو جاتے ہیں دین میں، تب بھی بندہ یہی سوچے سر وہ برادری کھا جائے گی پھر کیا کریں، اللہ تو معاف کر دے گا، برادری ناک کٹ جائے گی، برادری نہیں چھوڑے گی. تو یہی چل رہا ہے. قوم بھی چھڑوائی ہے، باپ بھی چھڑوایا ہے، علاقہ بھی چھڑوایا ہے. صرف اگر آپ ناظم آباد میں ہے نا تو آپ شاید PCHS نہیں موو کریں گے. کہیں گے نہیں یار ساری زندگی ادھر گزاری ہمارا، ہم کھلے ڈلے لوگ، ہمارے اپنے ایک انداز، ادھر کہاں جا کے ہم پھنسے. نہیں ادھر والا کہیں اور نہیں جائے گا. یعنی اپنے علاقوں میں سٹک ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی شہر اسی معاشرت میں رہتے ہوئے ادھر ادھر سے نہیں ہو سکتا. بعض اوقات گھر تیار پڑے ہوتے نہیں، بندہ جا کے ایڈجسٹ ہوتا، کہتا نہیں یار ہماری اپنی یہاں پہ تعلق داری، نیاز مندی، فلانا XYZ، ہم نہیں جاتے. علاقہ چھوڑنا مشکل ہے تو اللہ کے لیے ہجرت ہے. سبحان اللہ. باپ بھی چھوڑا ہے، قوم بھی چھوڑی ہے. میں نے کہا جی اب 69 ٹائمز 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اب ان کو یہاں پہ رکھنا تو مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر وہ ہے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. اتنی پیاری پرسنالٹی ہیں. یہود کہتے ہیں ہمارے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہیں. مشرکین کہتے ہیں ہمارے ہیں. مشرکین بھی یہی کہتے ہیں. مشرکین کہتے ہیں ہم پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. اور مسلمان کہتے ہیں ہٹ جاؤ بھائی سارے ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اور رب کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے ہیں جس کی انہوں نے پیروی کی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی. ٹھیک جی. تو ابراہیم علیہ السلام ایسی ڈائنامک پرسنالٹی کے جن سے اور بندہ جڑنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے میرے، وہ کہتے میرے، وہ کہتے میرے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ اللہ نے جو ان پہ احسان فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2000 قبل مسیح ان کا زمانہ ہے. باپ بھی قربان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علاقہ بھی قربان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قوم بھی چھوڑی جا رہی ہے. بادشاہ وقت کو جا کے چیلنج کیا
نمرود کے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہے، سورہ بقرہ نے نقل کیا ہے، اور اسے کہا بھائی تو رب کوئی نہیں، ڈائلاگ کے تھرو. تو جب آپ بادشاہ کو چیلنج کریں گے، یہاں ایس ایچ او کو جا کے بتایا جائے بھائی سر یہ شراب تو اس پہ پابندی ہے، آپ نے موبائل اپنی کھڑی ہوئی، تو کیا ہوگا سر؟ وہ موبائل کھڑی نہیں ہوگی، وہ آپ پہ چڑھ جائے گی، ختم. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو بادشاہ کو جب چھیڑیں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے اٹھوا کے آگ میں پھینکوا دیا. سبحان اللہ، اپنی جان پیش کی ہے. بت توڑے ان کے، بت توڑے، عملاً کام کیا، بت توڑے ہیں. انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور پھر جو میلے پہ گئے نہیں تو بعد میں کسی کو چھوڑا کوئی نہیں. صحیح. اور ہم اپنے خاندانوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر سیگریگیشن کرنی ہے تو پوری کرے نا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بدماشی؟ نہیں یار، کیا کرے با، اللہ معاف کرنے والا. تو ساری معافیاں ہمارے لیے. صحیح. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگ میں گرے ہیں، اپنی جان دی ہے، پھر بیوی بچ، میں نے پھر سے شارٹ کرنے، ورنہ یہ بھی بڑا مزیدار ہے ان کا. ہر بات ہی ابراہیم علیہ السلام کی آؤٹ کلاس ہے سر، ہر بات ہی. بیوی اور بچے کو، 3 بیویاں آپ کے ویسے، سارہ سلام علیہ، حاجرہ سلام علیہ، اور ایک کتورہ بھی ہیں، اور مدین کی طرف علاقے سے انہی کی طرف سے اولاد ہے. باقی یہ اہل عرب ہیں اور یہود ہے، یہ آپس میں کزن ہے نا. تو اصل میں سارہ سلام علیہ کے بطن سے ہوئے ہیں اسحاق علیہ السلام. ان کی زندگی مبارکہ آتی ہے ایک جگہ پہ 195 برس، یا پھر دوسری جگہ پہ آتی ہے 215 برس. اور اما ہاجرہ کے بطن سے جو جنم لیا وہ لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. 137 برس کی آپ کی حیات مبارکہ ہے. یہ یہود میں اور عربوں میں نا ٹسل چلتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں سر یہ قربانی کی فضیلتیں اسحاق علیہ السلام کے لیے. اسحاق علیہ السلام کے لیے کیوں ہوں گے؟ سارہ سلام علیہ تو پہلے رہی ہیں بھانج، انہیں بعد میں ملی ہے اولاد کی نبی. اور اسحاق علیہ السلام کے بعد قرآن خوشخبری دے رہا ہے ہم یعقوب دیں گے، تو جس کو ذبح کرانا ہے اس کے بعد کہاں سے دیں گے؟ اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو آ کے جو ہے وہ یہ بشارت دی گئی ہے. تو بہرحال یہ ایک وہ معاملہ ہے. تو حاجرہ سلام علیہا اور آپ نے خانہ کعبہ میں آباد کر دیا ہے. آباد کیا کیا؟ یہ جو آج بہاریں لگی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ورنہ برا نہ منائے. ہمیں اصلی خانہ کعبہ دکھا دیا جائے اور اصل میں ہمیں حج عمرہ کرا دیا جائے ان حالات والا، تو سبحان اللہ. جی اس وقت تو سر یہ وہاں پہ البیک ہے، تازج ہے، رومانسیہ ہے، سبحان اللہ. ہر عمرے کے بعد بندے نے باہر جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، بات ہی الگ ہے. اس لیے برا نہ منائے. حج عمروں کو پکنک بھی بنا لیا گیا، مذہبی پہ. اگلے ٹورزم پہ تو لے آئے ہیں، باقی انہوں نے رہی صحیح یہ کسر پوری کر دی. ورنہ حج عمرہ ٹھیک ہے جی 50s تک کا بھی جو حج عمرہ تھا لگ پتا جاتا تھا. الرجل یطیل السفر عاشا اخبار یمد یدیہ الی السماء، تو وہ کیفیت ہی الگ ہوتی تھی. اینی وے تو عرض کرنے کا مقصد ہے بیٹا بھی چھوڑا اور بیوی بھی چھوڑی ہے. وہ واقعہ اٹسل بہت زبردست ہے. بہرحال ان سارے امتحانوں میں سے گزارتے ہوئے جو ٹاپ موسٹ امتحان ہے نا، وہ آ کے سورہ صافات کے آیت نمبر 99 سے لے کے 110 تک ہے. بیٹے کی قربانی مانگ لی ہے، اور بیٹے کی قربانی بھی کب مانگی ہے؟ 99 سال کی عمر میں جب اولاد دی گئی اس وقت مانگی. صحیح جی. میں اب یہاں سے آغاز کر رہا ہوں اس حوالے سے. ربی حب لی من الصالحین. یہ جب آگ میں ڈالا نا ابراہیم علیہ السلام کو اور وہاں سے نکلے ہیں، سبحان اللہ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. نہ بارش ہوئی، ٹھیک ہے جی، نہ ایسا ہوا کہ آگ نہیں جلی، یا ایسا نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالا ہو تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اندر ہی نہیں جا رہے آگ میں. نہیں، آگ بھی جلی ہے، سب کچھ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام اندر بھی چلے گئے، فرشتہ بھی کوئی نہیں آیا. رب نے ڈائریکٹ کس کو حکم دیا؟ قلنا یا نار، اے آگ، کونی. یہ عربی گرامر والوں کے لیے مؤنث سے سمائی ہو جائے گا نار، ٹھیک ہے نا. کونی، تو ہو جا، بردم و سلاما، وہ کیسی ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اے سی نہ چل پڑے، ایسا کوئی ٹھنڈا یا سلامت سلامتی والے. تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اپنا وظیفہ فرما رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یار انہیں جانے دو مہربانی. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آیا ہے کہ کہاں گیا جی، ربی حبلی، یعنی اس سے پہلے وہ قال انی ذاہب، اور انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف سے، یہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا. تو آپ وہاں سے پھر ہجرت فرمائی آپ نے، اور رب سے آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد دے، نیکوکار اولاد. ابراہیم علیہ السلام اولاد کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ برا نہ منائیں، ہمارے ہاں اولاد نہ ہو تو پھر ہندوؤں کی بھی منت مانا ہے، سکھوں کی بھی مانا ہے، بس جی
رب تو سب کا ایک ہی ہے نا، ان للہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کر تو اللہ سے کر اور جب مدد چاہ تو اللہ سے مانگی جائے گی. اور جب اولاد مانگی جائے گی تو کیا ہوگا؟ سولے بھی ان کا ہونا مانگا جائے گا، ورنہ یہی اولاد آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے بھائی، میرے آپ کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ دشواری کا باعث. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اور دوسرے یہ 99 برس کی عمر میں ہے نا ابراہیم علیہ السلام، اور ٹوٹل آپ کی حیات طیبہ 175 سالہ. 175 سالہ زندگی میں 99 برس تک آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، تو لوگ تانے نہیں مارتے ہو یار ابراہیم تم بڑے خلیل اللہ بنے پھرتے ہو، ابو الانبیاء امام الناس، اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہے، تمہارے گھر اولاد نہیں. آئیے بات سمجھ سر. سورہ شورى آیت نمبر 51 ہے. اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ نہ دے. مالک الملک کا کسی کی مجال ہے آگے پوچھے گا جی کیوں نہیں ہمارے گھر کیوں نہیں جی. اور بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال سبحان اللہ، بابا شاہ کمال کا اپنا کوئی نہیں تھا. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اما عائشہ کے کردار کو کس نے بیان کیا؟ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں. اور اما عائشہ کے گھر میں اولاد نہیں ہے. سو وٹ نہیں ہے سر، اما عائشہ کے گھر پہ اولاد نہیں ہے. بلکہ آپ نے ایک دفعہ نا پڑوس میں سے ایک بچہ اٹھا کے لے آئی اور چمٹا رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں. اب یہ ایک ادا ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر پہ اولاد نہیں ہے پیارے رسول کریم. تو آپ نے نا بات سمجھی، آپ نے کہا عائشہ بات سن، ہم تیری یہ بات سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھنا اولاد دینا محمد کا کام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے فیصلے رب فرماتا ہے. اما خدیجہ سے آ گئی ہے، 4 بچے ہوئے جی، ٹھیک ہے نا جی. اور ادھر کیا کہتے ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے اولاد مل گئی ہے، نہیں ملی. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے اسی پہ گلے شکوے ناراضگیاں رب سے دوریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم. تو پھر رب فرماتا ہے ہم نے انہیں بشارت دی ایک بردبار لڑکے کی. اب یہ 99 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عنایت کیے جا رہے ہیں. تو رب کہتا ہے بڑے بردبار لڑکے ہم نے حلیم طبیعت کے انہیں نوازے. تو یہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کے بطن سے ہوا. فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحک. اب یہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام اور اما حاجرہ، آپ تو ایک تھیلا کھجوروں کا اور پانی دے کے آ گئے ہیں. پھر جو اللہ تعالیٰ نے زمزم وہاں پہ جاری فرمایا وہ واقعہ ابھی میں نے اسکپ کر دیا، ورنہ تو سر رب کو اپنی اس پیاری بندی کی دوڑ اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے. رہتی دنیا تک لوگ حج اور عمرے کریں گے، اور جب وہ اس جگہ پہ دوڑیں گے جی صفا اور مروہ کے درمیان، تم دوڑو، ہمیں تو حاجرہ سلام علیہا ہی دوڑتی نظر آتی. اللہ کو اپنی بندی کا وہ توکل کہ ابراہیم پھر جاؤ، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ سر، یہ کیسا جگرہ ایمانی اللہ اکبر و کبیرہ تصور سے باہر ہے. ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرتا. تو اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کو حصہ بنا دیا حج اور عمرے کا. یہ ویلڈ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جو سبحان اللہ جا رہے حج اور عمرہ. اسی اعتبار سے اب یہ کیا ہوا ہے، آپ کو چھوڑ دیا گیا، وہاں پہ آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے. اور فلما بلغ معہ السعی، جب وہ پہنچے دوڑ دھوپ کی عمر کو، کون؟ اسماعیل علیہ السلام. تو روایات میں آتا ہے 13 سال کی عمر کو کوئی آپ پہنچے اور بھاگ دوڑ کو. تو اس الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے بچے ہمارے کندھوں کے برابر آ جائے تو ہمارا دل کیسا خوش ہوتا ہے سر. چیزیں پکڑانی شروع کر دیتے ہیں، گاڑی دینا شروع کر، موٹر سائیکل، دکان کا حساب رکھو، یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، یار ماشاءاللہ برابر برابر ہو گیا، بڑا خوشی ہوتی ہے. فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو. اور ویسے یہ دہی علاقے کا 13 سال کا کڑیل جوان ہے. یہ ہمارا برائلر والا 13 سال کا نہیں، ہمارا تو 40 سال والا بھی بیچارہ کیا ہوتا ہے سر، چوچا. اور خاص طور پہ اگر انمیرڈ وہ 2 سال اور بھی ہے تو پھر بچہ ہی ہے. میں خود ایک جگہ پہ نکاح پڑھانے گیا تھا، میں نے وہ 2-4 منٹ اوپر ہوئے تو میں نے کہا یار بلائیں دلہا کو اور نکاح پڑھوائیں شروع کریں. تو کہا جی دلہا تو آپ کے ساتھ بیٹھا. میں نے جو دیکھا سبحان اللہ دیکھ کے ڈر گیا. 45 سال کی عمر سر دلہا صاحب ہے، پہلی دفعہ ہیں یہ، چوتھی نہیں شادی کر رہے، پہلی شادی ہے ان کی. ظلم ہے. 13 سال کا، اصل میں ہمارے ذہن میں یہ ہوگا نا 13 سال کا تو بچہ ہوتا ہے سر. سر یہ ہمارا بچہ ہوتا ہے. میں اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں ہمارا تو 40 سال تک بچہ چلتا ہے.
وہاں 13 سال کا کڑیل جوان باپ کے برابر برابر. فلما بلغ معه السعي قال یا بنی. اصل بات دیکھیں اب جو معاملہ آگے لایا جا رہا ہے نا, اللہ اکبر کبیرا. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. چیک یہ کیا جانا ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو بھائی چیک ہی کرانا تھا تو آپ پہلے دن ہی کرا لیتے. جب بیٹا پیدا ہوا ہے سبحان اللہ اسی دن چیک ہو جائے ابراہیم علیہ السلام سے پیار کرتا ہے, ابراہیم علیہ السلام ان سے پیار کرتے ہیں ہم سے کرتے نہیں. یہ بیٹے کی محبت دل میں کھبے. میں آپ سے عرض کروں نا, چھوٹے بچے ہم جو تھکے ہوئے بھی آتے ہیں نا گھر, اور اس کے ساتھ 2 دفعہ اچھالا کلکاری ماری اس نے, بندہ اب بیگم بلا رہی تھی کھانا کھا لے, ابھی تو آپ کو ہمت نہیں تھی, تھکے ہوئے تھے, فریش کر دیا بچے نے. صحیح, یہ جو محبت اندر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین المال والبنون, ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹوں کی محبت ہے, اندر کھبی ہے, کان پکڑے ہیں, داڑھی کھینچی ہے, کھیلا ہے, برابر ہو گیا. اب ہاتھ رکھ کے پوچھا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اس سے پیار کرتے ہو یا ہم سے کرتے ہو. ایج آپ کی کتنی ہو گئی ہے؟ 101 برس, یا لگ بھگ 100 سے تو اوپر ہو گئے نا ابراہیم علیہ السلام. 100 سال کے ابراہیم علیہ السلام, بہت زیادہ ایج نہیں ہے, 175 بہت زیادہ نہیں ہے. 2000 قبل مسیح کا بندہ دیکھا نا تو 175 سالہ زندگی تو کوئی نہیں, تو اس میں 100 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے امتحان دلوایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہم چیک کریں گے آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں بیٹے سے, ٹیسٹ دیجئے آئیے. سر اسی لیے تو بات ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے فوڈ پانڈا کھاتے کھاتے جی, سیٹرڈے نائٹ انجوائے کرتے ہوئے. ہاں تمہیں نہیں چیک کریں گے, ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا تھا ہم نے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلیں گے بھوک کی حالت میں, اور کہیں سے کوئی کھجور اور تھوڑا گوشت ووشت اور روٹی کھائی اتنے دنوں کے بعد, تو کیا کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور ہمیں جنت الفردوس کی طرف چلا دیا جائے. تو وہ پوچھتے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. تو بھائی پہلے اندر محبت کو پکا کیا گیا, اب آگے ہاتھ رکھ کے پوچھا جا رہا ہے. اور دیکھیں انبیاء کے خواب کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی. انبیاء کے خواب جو ہے وہ تو پورا ایک چینل ہے جس کے تھرو گفتگو ہو رہی ہے. اور انبیاء کے خواب جو ہے, اور یا ویسے ہی سچے خواب جو ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے. تو انبیاء کو جو خواب دیا جاتا ہے وہ حکم کے ذیل میں ہوتا ہے. یہ حجت حدیث کے حوالے سے بھی ایک اتھارٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے جی, بات کو سمجھیے گا اس کو, اور انشاءاللہ اگلا صیغہ بھی ہمیں بتائے گا. لیکن یہاں جگرا دیکھیں آپ کے کیا فرمائے جا رہے, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان. قال یا ابت, اچھا وہ کہہ رہے ہیں یا بنیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں یا ابتی, اے ابا جان. اور اب بچے کیا کہتے ہیں ابا یار, یار بات سنیں نا آپ سمجھے یار. آپ یقین کیجئے آج ہے نا 80 یا 90 والی دہائی میں, اور بندہ صرف گھر میں کہہ دے ابا یار, ہو سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کس نے پوچھا نا کہ جی ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا جنت. تو انہوں نے کہا باپ کے قدموں کے نیچے, یعنی ان کے نیچے, انہوں نے کہا نہیں باپ کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے چھتر, جو جنت والے راستے پہ سیدھا رکھتا ہے. تو یہ جو فرینڈلی پیرنٹس والا ہمارا انداز ہے نا سر, وہ فرینڈلی پیرنٹس والا خطرناک بھی ہے. اس کو اتنا زیادہ فرینڈلی نہ کرے گا. ابا پوچھا ابا ماچے سر, ماچے, دونوں سٹے ایک ساتھ مارتے سر, کیا کریں. یہ تو ابھی میں ہلکی یاد کر رہا ہوں, میں اس سے اوپر ابھی جا نہیں سکتا, ورنہ جو پوزیشن پہ لا کے بٹھا دی ہے نا وہ تو اب ورس لیول ہے, اور اس کو بڑا فخریہ طور پہ پیش کیا جائے. ٹھیک ہے بیریئر نہ ہو, ہرڈلز نہ ہو, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ نظروں کی شرم اتری پڑی. یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان, یا ابت افعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. میں اس کو کہنا چاہتا تھا, ٹارگٹ کیجئے, خواب نہیں دکھایا جا رہا, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے. تو انبیاء کے خواب کیا ہیں, حکم ہے. ایک آف لائن چینل ہوتا ہے, ایک آن لائن چینل ہے, کتاب اللہ آن لائن چینل. آف لائن کیا ہے, احادیث مبارکہ آپ کو بیک ڈور سے کوئی میسیجز دیے جا رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے. ورنہ اگر ڈسکرپٹیو بک بنائی جائے اس اعتبار سے تو قرآن کا کیا حجم ہوگا, 50 جلدوں پہ بھی نہیں آ پائے گا بھائی. اللہ کی یہ کنسائز بک کس اعتبار سے, جو سبحان اللہ اجمالاً حکم دیتی ہے اور پھر احادیث آ کے اس کو کھولتی ہے. یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان
جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر ڈالیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب مین از گوئنگ ٹو سگنیچر آن ہز ڈیتھ, کہ آج ابا جی آپ رچ کر دیں, مجھے قتل کر دیں, مار دیں. سبحان اللہ. فانظر ماذا ترى, اس کے پیچھے بھی بڑی پیاری لاجکس ہے. دیکھیں ہم میں سے جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں نا اور ایک عرصہ طویل گزار لیتے ہیں وہاں پہ, پھر وہ بیچارے تنگ آ کے پوچھتے ہیں نا, اچھا یہ بتائیے کہ بھائی